نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قریش مکہ نے مشورہ کیا کہ وہ اللہ پاک کے گھر بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کریں۔ جب وہ حجر اسود تک پہنچے تھے تو ان کے اندر ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا، اور اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں مبارکوں سے، اپنے دستوں مبارکوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا تھا اور اس تنازع کو ختم کر دیا تھا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے قریش مکہ کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، اور جھگڑے کی جس جانب وہ جا رہے تھے اس سے وہ بچ گئے تھے۔ آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ 35 سال تھی، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اتنا اعلیٰ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق بھی اتنا اعلیٰ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کردار اور اپنے اخلاق کے لحاظ سے جتنے بھی لوگ مکہ کے رہنے والے، جتنے بھی مکہ کے رہنے والے باشندے تھے، ان میں سب سے زیادہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت بھی کی جاتی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو، آپ کی دیانتداری کو، آپ کی امانت داری کو، آپ کی سچائی کو مانا جاتا تھا۔ جبکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، اور مورخین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے گھر کے اندر بت پرستی بہت زیادہ تھی۔ لوگ اللہ کے گھر کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کے نام کے جانور ذبح کرتے تھے، اور انہوں نے اس طرح کے جو ہیں بتوں کے نام کے تہوار وہ مناتے تھے اور میلے سجاتے تھے، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف نہیں جاتے تھے۔ قدرتی طور پر اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح ڈیزائن کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شرک کی طرف اور باطل کی طرف بالکل نہیں جاتے تھے، اور جب کبھی وہ اپنے بتوں کے آستانوں پر جانور ذبح کرتے، انہوں نے بتوں کے نام کے جانور بھی ذبح کرتے تھے اللہ پاک کے گھر کے علاوہ، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور جب کبھی وہ میلے سے جاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے میلوں کے اندر نہیں جاتے تھے۔ یہاں تک کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی شخص لات اور عزیٰ کی قسم کھاتا، جو ان کے مشہور بت تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قسم کی اس آواز کو سن کر بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے تھے۔ اس طرح اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی مشہور تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نفس تھا بالکل پاک تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان بہت میٹھی تھی، اخلاق بہت اچھا تھا، لوگوں کے اندر رہتے تھے بہت اچھے اخلاق سے، بہت صبر کے ساتھ، اور ایک اچھے پڑوسی کی حیثیت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا جو یعنی ہمسایہ ہونا دوسرے بندے کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ وہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کریکٹر سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کریکٹر جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ تو مختصر ہے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا شروع کر دیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تو تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اس میں جتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو سب سے ہٹ کر تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل تو دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں تھا، یعنی انسانوں میں سب سے ٹاپ رینکنگ تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کے لحاظ سے اور کریکٹر کے لحاظ سے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کریکٹر کے لحاظ سے صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3 کے اندر اما سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان فرماتی ہیں۔ وہ بیان فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام درد مندانوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، سبحان اللہ، یعنی جو بڑے تکلیف میں ہوتے تھے لیکن ان کی حاجت، ان کی ضرورت جائز ہوتی تھی۔ ناجائز کاموں میں علماء فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے تھے، جائز کاموں میں درد مندانوں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تھی
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تکلیف کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ تو دوسرا وہ بیان فرماتی ہیں کہ تہی دستوں کا بندوبست فرماتے ہیں، جیسے تنگ دست لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کے پاس یعنی پیسے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، اسی قسم کی ضرورت پیش آ جاتی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تک ہو سکتا اس کے لیے محنت اس کے لیے کرتے، اس کی یعنی ہیلپ کرتے، جتنا ہو سکتا آقا علیہ السلام اس کی ہیلپ کرتے تھے۔ تیسرا بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مہمان نواز تھے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے، یہ بھی رسول پاک علیہ السلام کے کردار کے اندر بات شامل تھی۔ اور چوتھا یہ بیان فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام جو تھے مصائب حق میں اعانت فرماتے تھے، یعنی اگر کسی کوئی شخص کسی مصیبت میں پھنس جاتا، اس میں بہت سی مثالیں ہیں آقا علیہ السلام کے بارے میں جو مکہ معظمہ کے اندر مشہور علماء بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کئی مردوں کی عورتوں کی مدد فرمائی، لیکن سچائی کا ساتھ دیتے تھے، مظلوم کا ساتھ دیتے تھے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا آقا علیہ السلام کو بہت پسند تھا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو 15 سال کی اس وقت قریش مکہ نے اور بنی ہاشم جو قبیلہ تھا، انہوں نے ایک عہد کیا تھا کہ ہم مکہ کے اندر اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو ظلم کرنے والا چاہے مکہ کا ہی کیوں نہ ہو، ہم اس بندے کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی اور میں بھی اس عہد کے اندر شامل تھا، یعنی انہوں نے مشورہ کیا تھا۔ تو آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو تھے وہ وعدے کی پابندی کرتے تھے، اور اگر کوئی غلط کام ہو رہا تھا تو رسول پر کوئی کسی قسم کا کوئی شادی بیاہ کے تقریب جس میں ڈھول باجا وغیرہ ہوتا تو آقا علیہ السلام اس میں شمولیت نہیں کرتے تھے، بلکہ تنہا رہنا پسند فرماتے